اچھا اوریجنلی لائک میں لاہور کی ہوں, ٹھیک ہے, اور ناٹ لاٹ آف پیپل نو, لیکن میری اماں جو ہیں وہ ڈھاکہ میں پیدا ہوئیں. اچھا, بٹ ہاں, لیکن وہ وی ڈونٹ لیبل آر سیلف لائک دیٹ. اور ہم لوگوں نے وہ شناختی کارڈ پہ ان لوگوں نے لاہور ہی لکھوایا. سو وہ لاہور سے پیار تھا, وہ ادھر آ گئے اینڈ دین پھر ہم ادھر کے ہی ہو گئے. سو آئی تھنک کہ سنس I am a Lahori and I consider myself a true hardcore Lahori. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں اور کی میں ہو ہی نہیں سکتی. آئی تھنک کہ آپ کا لاہور سے جو تعلق ہوتا ہے نا, وہ آپ کے پیدا ہونے سے بہت پہلے کا ہوتا ہے. زبردست زبردست. ہاں, بہت پیدا ہونے سے پہلے کا ہوتا ہے. بیکاز آئی تھنک کہ مطلب ہاؤ کم اللہ تعالیٰ سنس ہی از دا گریٹسٹ پلانر. اب ایک خاتون جو کہ بہت دور پیدا ہو رہی ہے, وہ وہاں کس طریقے سے وہ یہاں آئی, پھر کس طریقے سے ان کا شناختی کارڈ بھی جو ہے نا وہ یو کلیم, یو نو یو ڈیسائڈ. اس ٹائم پر جب فال آف ڈھاکہ ہوا, پیپل ڈیسائڈیڈ کہ اچھا یہاں یہ اپنی آئیڈینٹی کلیم کرنی ہے, وہ اپنی آئیڈینٹی. تمہاری امی کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ بتا. ہاں, لیکن ان کے پاس کچھ زیادہ لائک کچھ میموری نہیں ہوگی. ہاں, بیکاز وہ بعد میں فوراً ہی یہاں آ گئے. How old was she? I think she was 1, 2 maybe جب وہ آ گئی. اچھا میں And she came with her parents, right? Yes, exactly. اچھا, and straight to Lahore. اسٹریٹ ٹو لاہور. اور بلکہ ان کی امی کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. میرے نانا جو ہے وہ پنجابی ہیں. سو جو میرے نانا ہیں, جو میری نانی ہے, وہ شی واز دا ڈاٹر آف دا ایمبیسڈر جو اس ٹائم برما کے تھے. ٹھیک ہے. سو بھٹو کے ساتھ بھی جو فال آف ڈھاکہ ہوا تو انہوں نے بڑا کام کیا, ان کو تمغہ امتیاز بھی ملا. بٹ دین وہ ایک ٹرو لوئلٹی, کیونکہ the name, نام کیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے یار, تمغہ امتیاز ملا, کم از کم نام تو پتا ہونا چاہیے تھا. اچھا پھر دیکھیں وہ میرے نانا ڈائریکٹلی تھوڑی تھے, وہ تو میری ماما کے نانا تھے نا. اب اماں اگر پوڈ کاسٹ پہ آئے تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کے نانا کا, بڑے ڈاؤٹ ان کو بھی پتا ہوگا. صحیح. So you were born here in Lahore, ٹھیک ہے. Where, in which area of Lahore? بہت مشکل سوال آپ کر رہے ہیں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ میں کدھر پیدا ہوئی تھی. اتنا میں نے کوئی پیچھے سے بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہاں, جہاں سے میں نے ہوش سنبھالی اٹ واز آئی تھنک کہ اقبال ٹاؤن کا ایک گھر ہوا کرتا تھا ہمارا, اور وہ ایک جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی. اور اقبال ٹاؤن اسٹریٹ آنسر. نہیں, اس سے پہلے بہت گھر بدلے ان لوگوں نے. آئی ڈونٹ نو. صحیح. مکسڈ روٹس کائنڈ آف سچویشن. بٹ اینی ہاؤ, وہاں تک میں کنفیوز تھی, اس کے آگے میں کلیئر ہوں. اچھا صحیح ہے. So how was life growing up in Iqbal town? I love Iqbal town actually. پتہ ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کھلی سڑکیں ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دین ہر ایریا کا ایک اپنی لک اینڈ فیل بھی ہوتی ہے. پھر وہاں کے لوگ بھی بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے اقبال ٹاؤن, آئی ڈونٹ نو, بہت سارے لوگ اس کو بڑی عجیب طریقے سے بھی وہ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ وہاں بہت امورل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی. لیکن دا پوائنٹ از کہ مجھے اقبال ٹاؤن اس لیے اچھا لگتا ہے کہ 1 کھلی سڑکیں, نمبر 2 وہاں آپ کے پاس پارکس تھے, ٹھیک ہے, جو کہ ایز اے چائلڈ میں نے تو اس کو بہت انجوائے کیا کہ آپ اٹھ رہے ہیں, اٹھ کے جا کے آپ ابا کے ساتھ پارک جا رہے ہیں, یو پلینگ اراؤنڈ, یو ہیونگ فن, یو کمنگ بیک ہوم. تو وہ ایک پوری ایکٹیویٹی ہوتی تھی. تیسری بات, وہاں درخت بہت ہیں, ٹھیک ہے. وہ جو درختوں, آئی تھنک کہ اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے بچپن پہ. اور جس طرح بھی میں یہاں بھی دیکھ رہی تھی, یہاں ایک چائلڈ پارک ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں جو ہے نا سچویشن کا, بٹ چلیں ایٹ لیسٹ سم ون ٹک دا انیشیٹو. اگر آپ کی سوسائٹی کر رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. تو بہرحال میں نے اقبال ٹاؤن کو بہت انجوائے کیا, سنس میرا اسکول بھی وہاں تھا. اور You want to take the name of the school? ہاں, لاہور الائنس اسکول. اچھا زبردست. سو میرا اسکول بھی وہاں تھا, واکنگ ڈسٹینس پہ. اور میں نے اس کو تھرو آؤٹ وہ پیدل جانا, پیدل آنا. تو میرے خیال سے میری پیدل چلنے والی جو جرنی وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. اینڈ آئی لو واکنگ. ابھی بلکہ یہاں تھوڑا سا پہلے میں نے روک دی گاڑی, میں نے کہا اب میں یہاں سے پیدل چلتی ہوں. میں 15 منٹ پہ کی واک کر کے آئی ہوں. اچھا زبردست. آئی لو واکنگ. زبردست. شام کے وقت میرے خیال سے آپ کو واک کرنی چاہیے. ڈوئنگ ریڈیو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 7 years. 7 years? I started when I was 18. پہلی جاب جو مطلب پہلا جو شو کیا تھا نا, جو 7 years back. 7 سال ہو گئے. اچھا, this was before UCP? نہیں, ہاں, جب اسٹارٹ کیا UCP. اینڈ دین فوراً اس کے بعد آئی واز اپوائنٹڈ ایز ریڈیو براڈ کاسٹر ان نجی ریڈیو چینل.
जिसका एक्सपीरियंस भी बड़ा मज़े का था. आप इंसान लेट्स हम वापस चलते हैं. हाउ वाज स्कूल? स्कूल वॉज गुड. आई वॉज अ वेरी बैड स्टूडेंट दो, लेकिन मैंने स्कूल इसलिए इन्जॉय किया क्योंकि मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे. बाकी मैं रच के निकम्मी थी, और उसकी वजह भी ये थी कि मेरे अब्बा मुझे मैथ्स पढ़ाते थे. अच्छा, कुछ लोगों का होता है कि बहुत प्यार से आपको पढ़ाते हैं, एंड देन देर आर सम पीपल जो कि कहते हैं ये 2+2 4 है, समझ आ रही है, ठीक है, नहीं आ रही, ऐसे. तो मुझे बहुत मार पड़ी है अब्बा से. और मैथ्स पे पढ़ी है ज़्यादा कि किसी और सब्जेक्ट पे भी? मैथ्स में. ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी, और मेरा ख्याल से मेरा कॉन्फिडेंस भी शैटर वहाँ हुआ था कि जब मैथ्स में मैं बुरी हूँ, और आप एक्सेप्ट करो ना कि अब हर बच्चा हर चीज़ में अच्छा नहीं होता. You saying कि you were kind of निकम्मी, that also comes as a surprise to me. बाद में जो सीन हुआ ना वो भी Different है? हाँ, उस अच्छा. पर भी मैंने थोड़ा वो ठीक है, थोड़ा सा फ्रिक्शन आया. ठीक है. आई वॉज वेरी क्लियर बचपन से ही कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने इंजीनियर नहीं बनना, मैंने मैथ्स नहीं पढ़ना, मैं सादा बीए कर लूँगी. पर मैं कोई टेक्निकल मामलात में नहीं जा रही. ठीक है, टेक्निकल जो साइड है ना, दैट्स जस्ट नॉट मी. इंटरमीडिएट कहाँ से हुआ? उसी स्कूल से? इंटरमीडिएट हम लोगों ने मैंने किया पंजाब कॉलेज से. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? और वो कौन सी ब्रांच थी पंजाब कॉलेज की? पंजाब कॉलेज की वो वाली ब्रांच कैंपस 10 जो गुलबर्ग में है, जो कि पहले यूसीपी हुआ करती थी, एंड देन वो कैंपस शिफ्ट हो गया, तो वो उन्होंने गर्ल्स कैंपस बना दिया. कैंपस 10 था, उसमें भी बड़ा मज़े का सीन हुआ. अच्छा, फिज़िक्स में सरप्राइजिंगली मेरे मैट्रिक में ना 9th में और 10th में दोनों में 2-2 नंबर कम था. टोटल 4 नंबर कम थे बोर्ड में. अच्छी स्टूडेंट थी, पढ़ने देते ना फिज़िक्स. इन्होंने कहा नहीं, तुम निकम्मी हो, न्यूमेरिकल्स तुमसे नहीं होंगे, तुम एक काम करो, स्टैट्स में आ जाओ. तो पॉइंट इस नंबर्स देख के तो मैं कंफ्यूज होती हूँ कि कोई क्यों नहीं समझ रहा. बहरहाल उसमें भी मैं जो है वो बहुत मुश्किल से पास हुई. अभी तुमने एमफिल कंप्लीट किया ना? हाँ. अच्छा. अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारी एफएससी भी हो गई. अब तुमने हाउ डिड यू चूज यूसीपी? अच्छा, अब हो ये रहा था कि एडमिशन मेरा कहीं नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे नंबर ही कम थे. तो अब सीन ये हुआ कि यूसीपी का एक क्राइटेरिया था कि आप पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स को एक तो मार्क्स में भी लीनियंसी थी, यानी कि मुझे 75% मार्क्स नहीं चाहिए थे, मुझे 45 चाहिए थे. उतने मेरे अल्हम्दुलिल्लाह लाइक एडमिशन के लिए. अच्छा, ठीक है. मेरे उतने थे, और इन्होंने वैसे 75% है वहाँ पे एडमिशन का? हाँ, कुछ इस तरह का था, लेकिन पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कम था. मुझे अपना 45 वाला याद है ना. अब मुझे नहीं पता कि क्या क्राइटेरिया चल रहा है, बट खैर उन्होंने जो है ना मुझे रख लिया, और उस पर भी मैंने जाकर तरले मनते किए, और मैं लेट थी. तो उन्होंने कहा एडमिशन टेस्ट तो गुजर गया. मैंने कहा नहीं प्लीज़ रख लें, एक बार रख लें, आई स्वेयर मैं डिसअपॉइंट नहीं करूँगी. अब वो वहाँ का कोऑर्डिनेटर जो उस टाइम का था, उसने मुझे यूँ करके देखा, उसने कहा अच्छा बैठ जाएँ, टेस्ट दे दें. फिर एक्चुअली मैंने टेस्ट दिया, डॉक्टर मुगीज़ ने मेरा इंटरव्यू लिया. ठीक है. और ये लेट टेस्ट के बाद था? लेट टेस्ट के बाद उसी दिन इंटरव्यू हुआ, उसी दिन टेस्ट हुआ, और उसी दिन मैंने कहा कि अब तो यहाँ एडमिशन हो गया. एंड एक्चुअली मैं ये चाहती भी थी कि मैं जर्नलिज्म पढूं. सही. इनिशियली मुझे नहीं पता था कि फील्ड इसकी बहुत ज़्यादा लाइक सब डिवाइडेड है, या इसके कितने शेड्स हो सकते हैं, या पीआर एंड एडवर्टाइजिंग भी कोई चीज़ है. मेरे ख्याल से जो जर्नलिज्म था वो यही था कि एक टीवी पर बैठा हुआ एंकर वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा होता है, और मुझे ये करना है क्योंकि मुझे तो बोलने का बहुत शौक है. तो मैंने कहा ये करते हैं. सो इनिशियली मेरी मामा बहुत नाराज़ थी क्योंकि एक तो मेरा रिकॉर्ड भी एकेडमिक इतना अच्छा नहीं था, और उनको यही लगता था कि ऑब्वियसली स्टार्ट तो कोई धक्का ही होगा, सड़कों पे ख्वार होती रहेगी, और कोई इसका स्कोप है नहीं, कोई फाइनेंशियली भी मुझे नहीं लग रहा कि शी विल मेक इनफ. तो वो पहले सेमेस्टर बहुत नाराज़ रहे, और मैं एंजॉय कर रही थी. मैं तो पढ़ ही नहीं रही थी क्योंकि मैं तो जो क्लास में सुन रही थी वो एब्जॉर्ब हो रहा था. पे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था. सो वो उनको यकीन नहीं आ रहा था. पहले जो एक सेमेस्टर था ना वो भी शौक में रही, और मैं भी शौक में रही. उनको नहीं समझ में आ रही थी कि पढ़ क्यों नहीं रही जब इसके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, और मुझे ये समझ नहीं आई थी कि मुझे टीचर्स की समझ कैसे आ रही है, क्योंकि मैं जहाँ से आ रही थी ना, मुझे सबने ये बताया था कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती. So while doing your bachelor's you started working. Exactly. How was that experience getting a job? Walk us through. हमारे ज़्यादातर बच्चे देखते हैं mass communication के. Walk us through how was that? Did you यानी आपको किसी ने hand pick किया, या you walked like you walk? I actually walk a lot, but the point is कि actually होता ये कि
جب آپ میس کمیونیکیشن یا کوئی بھی جنرل ڈگری کرتے ہیں تو اس میں آپ دوست بناتے ہیں، لیکن میرا خیال سے ٹیچرز بنانا بھی ضروری ہوتا ہے. آپ کے کلاس میں ہاں کچھ لوگ آئیں گے وہ آپ کو پڑھا کے چلے جائیں گے، لیکن یہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے ان کو ٹیچر بنانا ہے یا نہیں بنانا. بالکل ٹھیک ہے. اب دا پوائنٹ ہے کہ ٹیچرز کم و بیش سارے ہی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر کہ اسٹوڈنٹس اچھا پرفارم کریں، یا اگر وہ اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں وہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ایسا ٹیچر ہوتا ہے جیسے واسطہ پڑتا ہے کہ جو آپ کی ہیلپ نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا، بٹ ان جنرل ٹیچرس ٹرائی ٹو ہیلپ یو گائز. سو میرا خیال سے جہاں آپ اپنی نیٹ ورکنگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہاں ٹیچرس کے ساتھ کرنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ اب لائک اگر میں کام کر رہی ہوں اور مجھے کوئی جاب اپرچونیٹی نظر آتی ہے اور میرا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے اس میں پوٹینشیل ہے، یہ بول سکتا ہے یا یہ ٹیکنیکل معاملات کو ہینڈل کر سکتا ہے، یا ہی اور شی کین بی اے گڈ پروڈیوسر، میں فوراً اس کا سی وی ریکمینڈ کروں گی. سو دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. اور اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی ہوا سنس آئی واز ڈوئنگ ریڈیو یونیورسٹی میں، یو سی پی میں، دیٹس ویئر آئی اسٹارٹیڈ. تو وہاں جو ہمارے ٹیکنیکل معاملات کو ہیڈ کر رہے تھے سر علی بخاری، انہوں نے ایکچولی مجھے کافی ٹرین کیا وین اٹ کمس ٹو وائس اوورس. تو کافی حد تک میں ثنا ادیب بھی ٹرین کرتی تھی، لیکن جو اسٹریسز اینڈ پازز تھے نا وہ ایکچولی وہ مجھے بٹھا کر اس کی پریکٹس کرایا کرتے تھے. تو انہوں نے ریڈیو آواز ایک پلیٹ فارم تھا، اب تو میرا خیال سے وہ ریڈیو چینل بند ہو گیا. سو وہاں میں کام کر رہی تھی، اور میں یہاں یو سی بی میں کام کر رہی تھی. انہوں نے کہا وہاں اپرچونیٹی آئی ہے، تم جاؤ جا کر انٹرویو دو. اور میں بس گئی، جا کر میں نے ایک آڈیشن دیا. آفس تھا. کیسا تھا انٹرویو؟ کس نے کیا انٹرویو؟ ور یو پریشرائزڈ؟ واٹ واز اپ؟ نہیں بہت آئی تھنک ریڈیو کا ماحول بڑا لیڈ بیک، چل، لائٹ اور لائولی سا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وہ لائٹ لائولی فیل نہیں دیں گے نا تو پھر پریزنٹر انجوائے نہیں کرتا. اور کیونکہ وہ صرف آڈیو میڈیم ہے، سو آئی تھنک کہ وہ پھر آواز میں نا ایک پریشر آ جاتا ہے اور ایک سپریشن آ جاتی ہے جو کہ بہت آف ساؤنڈ کرتی ہے. سو آپ کے پاس ایک ہی میڈیم ہے وچ از ساؤنڈ. سو اگر وہی نہیں اچھی آ رہی یا وہی انرجیٹک نہیں ہے سو یو گونا لوز اٹ. سو وہ بڑا ایزی اور لائولی اور لائٹ رکھتے ہیں اس کو. اینڈ ایکچولی پر شو مجھے جو ملتا تھا اس ٹائم وہ 800 روپے تھا پر شو. پر شو. اور کتنے شوز تھے ایک 3 مہینے؟ شوز تھے ایک ہفتے میں. ایک ہفتے میں. ٹھیک ہے. فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. ٹھیک ہے. اور میں مہینے میں 12. ہاں دیکھو گرنا پڑا نا میتھس میں. اچھا تو وہ انٹرویو کس نے لیا؟ وہ کیسا تھا؟ وہ زارا چیمہ زار اس ٹائم کے کی ایک پریزنٹر ہوا کرتی تھیں، گجرات سے ان کا تعلق تھا، اور ہمارا ہیڈ آفس بائی دا وے گجرات میں تھا. انٹرویو دینے گئی، انہوں نے جو ہے کیا پوچھا؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو، کیا کر سکتی ہو، کس قسم کے پروگرامز کر سکتی ہو. وہ اکیلا پینل تھا کہ اکیلا پینل تھا ہاں. اور انہوں نے انٹرویو جو میرا آڈیشن تھا وہ ریکارڈ کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ول لیٹ یو نو. ٹھیک ہے. اور وہ آڈیشن انہوں نے سپوزڈ بھی کہیں بھجوایا ہوگا جہاں اینڈ دین کتنے دنوں بعد انہوں نے تمہیں بتایا؟ انہوں نے بالکل نیکسٹ ڈے، بلکہ میرے خیال سے اسی دن بتا دیا. کہ سو ہاؤ واز دیٹ فیلنگ گیٹنگ دیٹ فرسٹ تھنگ ڈن؟ آئی واز لائک ہو واز دا فرسٹ ون یو ٹولڈ کہ یار یہ ہوا؟ میری ماما، بیکاز ماما ساتھ گئی تھی. اینڈ سو سرپرائزنگلی ماما واز اے ریڈیو براڈ کاسٹر ٹو. اچھا زبردست. ہاں شی یوز ٹو ڈو دا خبر نامہ ایٹ ریڈیو پاکستان. اچھا. بہت کم عرصے کے لیے انہوں نے کیا اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا بیکاز پھر. اینڈ واٹ ایئر واز دس؟ یو ڈونٹ نو؟ ہاں چلو ٹھیک ہے. اچھا یونیورسٹی کے ریڈیو پہ کام کیسے شروع کیا؟ اینڈ اس کے بعد میں پوچھوں گا جو مین سوال ہے. اچھا یونیورسٹی کا ریڈیو بس کیونکہ وہ انڈر کنسٹرکشن تھا اور میں ایسے گزر رہی تھی تو میں نے اپنے دوست کو کہا آڈیشن دیں، تو کہتا ہے دے دیتے ہیں، اس میں کیا ہے. اچھا ہم دونوں نے آڈیشن دیا اینڈ وی بوتھ گاٹ سلیکٹڈ. پھر بھی سیریس نہیں لیا. اچھا 2 دن بعد میں نے ماما کو بتایا. اچھا نہیں انفیکٹ آڈیشن دیا، لسٹ لگ گئی، نام آ گیا، مجھے نہیں پتہ تھا کیونکہ میں تو سیریس ہی نہیں تھی. تو مجھے کسی نے بتایا کہ اچھا تمہارا نام آ گیا اینڈ تم جاؤ. پھر اگلے دن جا کے میں نے اس دوست کو بھی بتایا، میں نے کہا دیکھو لسٹ میں تمہارا نام بھی ہے، میرا نام بھی ہے، اور چلتے ہیں. میں گئی، جا کر انہوں نے کہا ایک میٹنگ ہوئی چھوٹی سی میں ثنا کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے اب ہم ایک فائنل میٹنگ کال کریں گے اور آپ لوگوں کو آپ کے پروگرامز الاٹ کریں گے. میں نے کہا کول. میں نے گھر آ کے ماما کو بتایا تو ماما نے کہا تم بولو گی؟ میں نے کہا ہاں.
तुम नहीं कर सकती मैंने कहा ओके, मैं कहा मम्मा आई कैन ट्राई, कहती है अच्छा कर लो लेकिन मुझे लगता है कि नहीं तुम हो सकता। हाँ तुम बहुत नॉन सीरियस हो। मैंने कहा ओके ठीक है, बट बहरहाल मैंने उसको बहुत सीरियसली किया और बड़ा रिलीजियसली किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज़ समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली इन्जॉय, और वो जो पैशन और प्रोफेशन कहीं एक जगह मिल जाता है ना, वो वाला सीन पे। The question is, Ruba, why radio in 2023 when everyone wants to go on TV, on the screen, ठीक है ना? Even the people who I don't know if they have the potential of going on the screen, they're making it on the screen. Why aren't you on the screen? Like most suited भी होगा. It wouldn't be. You know how to speak. You're presentable. Why not the screen? अच्छा, मैंने 2 इसको अटेम्प्ट्स दी डिफरेंट जगहों पर, एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आई होस्टेड पाकिस्तान फर्स्ट ऑनलाइन गेम शो। एंड हुआ ये कि वो प्री कोविड टाइम में मैंने ये किया, और आई वॉज अगेन 19-20 उस टाइम पर, और जब हम ये कर रहे थे वो बड़ा मज़े का स्टार्टअप था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वो टीवी पे आ रहा था. नहीं वो Online था, ऑनलाइन ठीक है, डिजिटल गेम शो थिंग थी। हम लोग फेसबुक पर लाइव जाते थे, ग्रीन स्क्रीन लगी हुई थी, सही हम सही जवाबात पर लोगों को गिफ्ट्स दे रहे थे, सही. लेकिन कुछ ऐसी जो है ना वो फजूल हरकतें भी नहीं हो रही थी, वो बड़ा सोबर सा शो था। सो उस टाइम हमें उसको कैरी करते हुए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग की पीक आई जब कोविड आया। अब उससे पहले ना लोग समझ रहे थे इस चीज़ को, लोग स्ट्रगल कर रहे थे, इसको लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया। अब हमने वो उसको 6 महीने ड्रैग किया, बड़ा मज़ा आया, और हमने बहुत अच्छे लोगों को बुलाया, इंटरव्यू किया, उनसे बात की, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो उस टाइम स्पॉन्सरशिप का मसला आ रहा था। तो फिर हमारा मर्जर एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो एक लाइक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, डिजिटल मैं उसको नहीं कहूँगी क्योंकि डिजिटल साइट पर लोग कम जाते थे, एक बस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ हो गया। सो फिर आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर दैट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और उसको जो है ना डिसमिस करना पड़ा। फिर आई ऑल्सो वाज आई अप्लाइड फॉर लाइक दिस प्रोग्राम जो कि आपका फूड डिपार्टमेंट कराता है, एंड फूड डिपार्टमेंट में ज़रात नामा एक प्रोग्राम होता है, उसको होस्ट करना था। एंड एक्चुअली जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं, आप उसके हवाले से कॉन्वर्सेशन करते हो, आपके पास एक गेस्ट होता है। अब वो टिपिकल सवाल आपको दे देते हैं, आपको इजाज़त नहीं है कि आप उस सवाल दाएं बाएं हो जाएं, कि अगर आप वो पूछ रहे हैं कि जी इतनी उसने जवाब दिया है कि जी इतनी फसल आई है सेब की, और इतनी लॉट आई है, और ये हमने एक्सपोर्ट कर दी है, और अच्छी क्वालिटी एक्सपोर्ट कर दी है, तो आप सवाल नहीं कर सकते कि देखें अगर आपने अच्छी क्वालिटी एक्सपोर्ट कर दी है तो मैं और मेरे घर वाले क्या खाएंगे। सो आप ये सवाल नहीं कर सकते। लेकिन चलो, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस है, हम स्टार्ट करते हैं उसको। वहाँ आई थिंक कि बहुत कम उम्र में काम करने का एक ड्रॉबैक, और लड़की होने का ड्रॉबैक यहाँ ये मुझे मिला, एंड आई वाज वेरी नाइव एंड स्वीट टू एवरीवन। तो उसमें एक ड्रॉबैक ये हुआ कि जो प्रोड्यूसर था उस प्रोग्राम का, वो थोड़ा सा फिशी बंदा था। अब वो कहेगा अच्छा नहीं, आप दूसरा प्रोग्राम तब करेंगे हम लोग जब आप चलेंगी, आप हमें कोई जो है ना या तो चाय पिलाएं या तो आप मूवीज़ पे चलें। तो मैंने कहा यार अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको कैसे उसको कहूँगी, नहीं ये बाउंड्रीज़ हैं, अब इससे आगे नहीं आ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं। और एक्चुअली मैं दोबारा अपना पे चेक लेने भी नहीं गई। उसने बुलाया कि अच्छा पे चेक तो ले, मैं पैसे भी नहीं लेने गई। मैंने कहा नहीं। इस तरह के कितने प्रॉब्लम्स एनकाउंटर हुए हैं? डिड यू मेक दैट अ प्रॉब्लम? 2 बार, एक तो यहाँ, और एक मैं रेडियो स्टेशन का नाम नहीं लूँगी, वहाँ भी। एंड एक्चुअली सरप्राइजिंगली उस टाइम पर You were still studying. You were a student. आई वाज अ स्टूडेंट, You were a young chap in the field. अंडर ग्रेजुएट वाला सीन था। सही। तो वही हुआ कि जब आप देखते हो किसी बच्चे को कि अच्छा ये तो नाइव है, ये तो इस पर हावी हुआ जा सकता है, तो वो थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कि उस टाइम भी ऐसा हुआ कि जब दूसरी रेडियो स्टेशन की मैं बात करूँ, यूजुअली रेडियो स्टेशन का माहौल ऐसा नहीं होता। हाउएवर कोई एक शख्स ऐसा अगर निकल आए तो आप उसको पूरी जो इंडस्ट्री है उस पर लेबलाइज नहीं कर सकते कि अच्छा ये इंडस्ट्री ऐसी है। सो उस शख्स ने कुछ तरह की नाजिबा गुफ्तगू भी की। तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम वाइल आई वाज लाइव, आई वाज डूइंग माई प्रोग्राम,
اور غلطی میرے سے یہ ہوئی کہ میں نے ایڈز غلط پلے کر دیں, اور وہ ایک ایسی غلطی تھی جو کہ کور اپ ہو سکتی تھی کہ اگر ایڈز غلط بھی پلے ہوئے ہیں تو میں صحیح ایڈ دوبارہ پلے کر لوں, وہ کور اپ ہو جاتا ہے. اب یا آلٹرنیٹ ایڈز پلے کروں تو کور اپ ہو جاتا ہے. تو اس نے مجھے فون پہ کہا کہ تم کیا کر رہی ہو, تم دیکھو میں تمہارے ساتھ حشر تمہارا کیا کرتا ہوں. I was like okay dude. And you were on air at that آن time. ایئر, ہاں, اور میں مطلب لائک بریک پہ تھی, گانا چل رہا تھا کوئی, اور درمیان میں یہ ہوا اور درمیان میں یہ اور ہوا, پھر تم دوبارہ آن ایئر ہوئی ہو. اور میں دوبارہ آن ایئر ہوئی اور میں نے پورا پروگرام کنڈکٹ کیا. اس کے بعد میں نے کو 15 منٹ پہلے سائن آف کیا. میں نے کہا نہیں اب بس بہت ہو گیا, 15 منٹ کا سلاٹ, آپ گانے چلائیں اور آپ جائیں. اور میں نے سائن آف کیا. اس کے بعد پھر میں نے ایک ای میل لکھی, میں نے اس کو سلائڈ کیا, اور اس کے بعد پھر آئی نیور لکڈ بیک. نہیں گئی واپس. نہیں واپس نہیں گئی. پے چیک آ گیا تھا ادھر کا, وہ آن لائن آتا تھا, لیکن یہ ہے کہ آئی نیور لکڈ بیک. اور مزے کی بات, مجھے بعد میں پتہ چلا کہ 2 اور لڑکیاں وہاں سے اسی چکر میں فرار ہوئی تھیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ اس ٹائم وہ عقل نہیں تھی نا کہ گینگ اپ بھی ہو سکتے ہو آپ. اگر 3 لڑکیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے دیر از اے پرابلم. ایک لڑکی غلط بول سکتی ہے, مجھے غلط فہمی ہو سکتی ہے, کوئی اور لڑکی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے, لیکن اگر 3 خواتین ایک ساتھ بھاگ رہی ہیں ایک ہی جگہ سے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آئی ڈونٹ نو کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ میل پریولیج بھی کہیں نہ کہیں آتی ہے. اب ویسے میں نے دیکھا ہے چیزیں چینج ہو گئی ہیں تھینکس ٹو سوشل میڈیا, لیکن یہ ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ان کی جاب بھی انٹیکٹ رہتی ہے, ان کی عزت اور ان کا جو ایک اسٹیٹس ہے انڈسٹری میں وہ بھی انٹیکٹ رہتا ہے, اس کو کوئی بریچ نہیں کرتا. یہ بات سے اب سوشل میڈیا نے کافی ہمت بھی دی ہے, کانفیڈنس بھی دیا ہے کہ لوگ نا اپنے اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہے نا وہ بتا بھی دیتے ہیں اور دکھا بھی دیتے ہیں, اکثر تو دکھا بھی دیتے ہیں. سو یا اچھا, ون ویری انٹرسٹنگ تھنگ اباؤٹ پیپل ہو ہراس ادر ویمن از دیٹ وہ ہوتے بہت ڈرپوک ہیں. اچھا, وہ ایکچولی بہت اعلیٰ, ہاں وہ ہوتے بہت ڈرپوک ہیں. اب جب میں نے چھوڑا اور میں نے کنفرنٹ کیا تو مجھے کالس بھی آئیں گے, اچھا نہیں سوری آپ تو ہماری بہنوں جیسی ہیں. سو وہ مطلب ایک کمپلیٹلی آپ نیریٹیو چینج نہیں کر سکتے پھر, کیونکہ اگر ایک عورت کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کو صحیح نظر سے نہیں دیکھا یا آپ نے اس سے نازیبہ گفتگو کی ہے, شی از ویری کلیئر ایٹ دیٹ, ٹھیک ہے. اب تو پوائنٹ از پھر آپ, اچھا پھر یہ بھی ہوا کہ جہاں میں نے نیا ایف ایم جوائن کیا, پھر میں نے ایف ایم 100 جوائن کر لیا, دے ور گریٹ پیپل. اور وہ بندہ وہاں تک آیا کہ نہیں ہم جو ہے نا کچھ صلح صفائی کر لیتے ہیں, بیکاز آئی تھنک اس پہ تھوڑا سا پریشر ہوا ہوگا, لیکن اتنا نہیں ہوا ہوگا جتنا ہونا چاہیے تھا. اچھا, یہ آن ایئر اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں وائل ٹیکنگ کالز اور سم تھنگ ہوتے ہیں, وٹ ڈو یو ڈو؟ اچھا, ویسے ریڈیو کی آڈینس بڑی پڑھی لکھی, بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہوتی ہے, اور کچھ تو جو آپ کے ویژولی چیلنجڈ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں, اینڈ ایکچولی بالکل ٹھیک ہے, آپ ان کی زندگی میں تصاویر پورٹرے, جو رنگ ہے نا وہ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا پیلا رنگ کیسا ہوتا ہے, ان کو نہیں پتا ہرا رنگ کیسا ہوتا ہے, وہ میں ان کو بتاؤں گی کیسا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے میں ریڈیو کے ساتھ منسلک بھی ہوں, کیونکہ میں ان لوگوں کو رنگ دکھاتی ہوں جنہوں نے کبھی دیکھ نہیں سکتے. سو آئی تھنک کہ میں اگر ان کی زندگی میں رنگ بھرتی ہوں تو یہ بڑی اچھی بات. اچھا, بلکہ اس سے مجھے یاد آیا, ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس آیا, ہی واز ان گریڈ 8, اور وہ اپنی امی کے ساتھ آیا تھا. دیٹس وین آئی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ ریڈیو ویری سیریسلی. اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ کون سا رنگ کیسا ہوتا ہے. اینڈ وہ کلاس 8 میں تھا بچہ, اور اس ٹائم مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ ریڈیو کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. اٹس ناٹ جسٹ یہ مائک ہے اور پینل ہے اور گانے ہیں اور میں چلا رہی ہوں. اٹس لائک پیپل آر ایکچولی لسننگ اینڈ دے آر فیلنگ واٹ آئی ایم سیئنگ. سو یہ بڑی یہ جب میں نے کیونکہ اخبار میں کام کیا زیادہ, تو ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ اپنا اخبار از اے ڈائنگ میڈیم, ٹھیک ہے نا, اخبار از این اولڈ میڈیم. ڈو یو گیٹ دیٹ اے لاٹ؟ ڈو یو گیٹ دیٹ کہ ریڈیو از اے اولڈ میڈیم؟ اچھا, تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ غلطی ہماری اپنی بھی ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جرمنی میں کوئی 85% سے زیادہ لوگ ریڈیو سنتے ہیں. یو اے ای میں بہت ریڈیو سننے کا رواج ہے. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایف ایم سے آگے نہیں جا رہے. ایف ایم سے آگے بھی ایک ڈیجیٹل فریکوینسی ہوتی ہے. آپ اگر اس کو لائک کمپلیٹلی ڈیجیٹلائز کر دو, اس کی آڈیو بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, بڑی اچھی بڑی کرسپی سالڈ آڈیو ہوتی ہے, لیکن ہم اس طرف جا نہیں رہے.
اب یہ ہے کہ لوگوں کو اور بہت سارے آپشنس مل جاتے ہیں نا. جب لوگ پوڈ کاسٹ سن سکتے ہیں تو پھر ریڈیو کیوں سنیں. اینڈ آلسو جو کانٹینٹ ہے نا وہ ڈیٹوریٹ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری خیر مجھے اختلاف پروڈیوسر سے یہاں یہ بھی ہے کہ آپ کانٹینٹ بیسڈ کام کریں. ہاں آپ کو فیڈ بیک نہیں آئے گا, آپ کو کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہے گا اور آپ کی آواز بہت اچھی ہے, لیکن دا مومنٹ یو میس اٹ اپ نا, کوئی غلط انفارمیشن آپ تھرو کر کے دیکھیں یا آپ کو غلط جملہ بول کے دیکھیں یا کوئی آپ غلط پروننسیشن کریں نا کسی چیز کی, آپ کی وہ ایسی کی تیسی کر دیں گے. وائی؟ بیکاز دے آر لسننگ, دے آر ایکٹیولی لسننگ, اور وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ آپ کوئی اسٹوپڈ بات کرو, وچ از اوبویسلی اے گڈ سائن. سو دا پوائنٹ از کہ آپ اگر یہاں آ کر کہو گے کہ ہاں آج تو موسم بہت اچھا ہے اور میں آج آپ کے لیے یہ والا گانا چلاؤں گی, صرف اتنی سی گفتگو آپ کرو گے تو ہاں آپ کو بہت ساری تعریفیں ملیں گی. لیکن یٹ اگین تعریفوں پہ نہیں جانا وہاں ہے کہ جہاں آپ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک آ رہا ہو. وہ ہارش ضرور ہے لیکن تھوڑا جگرا رکھیں, دیٹ از ورتھ اٹ. اچھا خیر, تو وی ور ڈسکسنگ کہ تم آن ایئر کو مزاحیہ کوئی بات ہوئی ہو, کوئی فمبل ہو گیا ہو, کوئی آپ نے کوئی چیز اناؤنس کرنی ہو غلط اناؤنس ہو گئی ہو, یہ میرے اس طرح؟ ساتھ ہوا تھا ابھی پچھلی 14 اگست یا اس سے پچھلی 14 اگست. اب کہانی یہ تھی, مجھے کہانی پوری پتہ تھی, میں نے اس کو بولا غلط, ڈلیور غلط کیا اور اس پر میری جو اچھی خاصی ہوئی ہے. دین آئی ریئلائز کہ نہیں مجھے اپنا دل بڑا کرنا چاہیے, پیپل آر لسننگ, یہ تو ہوگا. تو اب ہوا یہ کہ خبر یہ تھی کہ کچھ ساز تبدیل کیے جائیں گے, جو ہمارا نیشنل اینتھم ہے اس کی جو ٹیون ہے اس میں کچھ ساز تبدیل کیے جائیں گے. خبر مین. ہاں, تو اب وہ دا پوائنٹ از کہ بہت سارے لوگ اس پہ ڈبیٹ کر رہے تھے. اس ٹائم سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ کر رہا تھا ہیش ٹیگ نیشنل اینتھم. تو اب اس پہ جب میں نے ٹویٹر ٹرینڈز شیئر کیے تو اس پہ میں نے کہا کہ اصل میں میں نے ہر اس کی چھوٹی چھوٹی بریف ڈیٹیل بتائی, اور میں نے کہا جی ہمارا جو نیشنل اینتھم ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے وہ تبدیل کیا جا رہا ہے. میرے ٹیکنیکلی آئی ڈنٹ مینٹ دیٹ, لیکن میرا جملہ میرا فکرہ غلط تھا. اب ایک موصوف آئے, میں ڈاکٹر فلاں فلاں ہوں اور میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا اور آپ نے یہ غلط انفارمیشن دی اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سے جو آپ کے ہوتے ہیں, آپ کے پروڈیوسرز کہاں ہوتے ہیں اور آپ کے جو آپ اینکرز جو ہیں وہ بغیر تیاری کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ٹیکنیکلی اب میں اس کو یہ اگر کور اپ کرتی کہ مجھے پتہ تھا لیکن میں نے جملہ غلط بولا, تو وہ یہ کہتا کہ اب تو تم اس کو کور اپ کر رہی ہو. تو آپ اس جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لیں, ایکسیپٹ کر لیں, ٹھیک ہے. آپ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے, آپ جو ہے نا وہ فول پروف ہو, بالکل پرفیکٹ پکچر پرفیکٹ, کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. ایسے کہ اچھے سے اچھے براڈ کاسٹرز غلطیاں کرتے ہیں. ہاں, اور آئی تھنک کہ ہونا بھی چاہیے. تو میں نے ایکسیپٹ کر لی, میں نے کہا ایم سو سوری, میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے ابھی کراس چیک کیا, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, اور آپ نے جو ہے نا ہاں آپ نے جو بالکل ٹھیک فرمایا ہے, اور مجھے اپنی جو ہے نا پروگرام میں بہتری لانی چاہیے. انشاءاللہ اگلے اب باقی آنے والے پروگرامس میں آپ کو موقع نہیں ملے گا. زبردست, اینڈ آئی تھنک کہ اس کے بعد لوگوں نے مجھے میسج بھی کیا, ہاں اچھی بات ہے آپ نے ایکسیپٹ کر لیا, بیکاز پیپل ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ. میں نے کہا نہیں, اٹ وازنٹ دیٹ ڈیپ دو. Honesty is the best answer in such situations. ہاں, ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ کیونکہ میں کارپوریٹ شوز بھی ہوسٹ کرتی تھی. یو سی پی کی انوگریشن سیریمنی تھی ریڈیو کی, اینڈ آئی واز ہوسٹنگ دیٹ. کوئی 500 لوگوں کے قریب 500 لوگ تھے آڈینس میں, اور ڈاکٹر مغیث نے مجھے یاد ہے خود ریہرسل کروائی تھی نا اس کی, اینڈ ہی واز ویری امپریسڈ کہ ہاں میں ٹھیک کر رہی ہوں, اور میں بھی بڑی کانفیڈنٹ تھی کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں. سو اب ان کو میرے پہ پورا اعتبار تھا, تو وہ 2 منٹ کے لیے جو میں نے ان کا اعتبار شیٹر کیا تھا نا, مجھے وہ بھی یاد ہے. ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے اسٹیج پہ جانے سے پہلے انہوں نے کہا ہاں بھائی تیاری پوری ہے. ہم نے کہا جی سر بالکل پوری ہے. سو انہوں نے کہا ہاں چلو ڈونٹ میس اٹ اپ, اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا ہوا, جیسے ہی میں اسٹیج پہ گئی نا وہ کانفیڈنس سارا میں نے لوز کر دیا. میں بڑے عرصے بعد اسٹیج پر جا رہی تھی, وہ چکن لیگز ہوتا ہے نا وہ تھوڑی سی مجھے, اور پھر مجھے یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں میں کیسا بولتی ہوں, اور یہاں براڈ کاسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈفرینٹ چینل سے آئے ہوئے تھے لوگ. اب وہ میرے سب آرڈینیٹر, اور مجھے ہوتا ہے کہ یار میں ان سے گھبرا رہی تھی. تو دا پوائنٹ از کہ اس ٹائم میں آئی, اور میرا پہلا جملہ تھا کہ یو سی پی کی دنیا FM 92.6 کی افتتاحی تقریب میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور میرا افتتاحی اڑ گیا. اٹ واز افتتاحی, اتنی مشکل سے افتتاح ہوئی نا. اور اس ٹائم میں نے مس حنا کی شکل دیکھی, واسم مقیس کی شکل دیکھی, واز لائک
اچھا وہ پانی کی بوٹل پڑی تھی انہوں نے کھولی اور اچھا یہاں پہ نا آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ دس کہ جو میس کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, دیکھو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہر فیلڈ کے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹرز, ٹھیک ہے, ان سے غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی فیٹل غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کبھی کبھی, ٹھیک ہے, ڈرائیورز, ٹھیک ہے, لائرز, ٹھیک ہے, ٹیچرز, ٹھیک ہے, سب سے غلطی ہوتی ہے. میس کمیونیکیشن کے بندے سے اگر غلطی ہوگی نا تو میرے ابو کہتے تھے کہ وہ چھپتی نہیں ہے, چھپ چھپتی جاتی ہے. ہے. ہاں اچھا بولنے والے لوگوں کا کچھ یہ بھی ہوتا ہے, ہر لفظ ہر شخص کے نا کچھ ان کی زبان پہ الفاظ ہوتے ہیں جو نہیں چڑھتے. اب جیسے ہائلورونک سیرم ہے ایک, اب میں یہ لوگ اس کو اکٹھا بولتے ہیں, میں نہیں بول سکتی میں نہیں بول سکتی, ٹھیک ہے, میں اس کو توڑ توڑ کے بولتی ہوں. اب مجھے پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے, میری ڈریسنگ ٹیبل پہ بھی پڑا ہوا ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ مجھ سے یہ ورڈ نہیں بولا جاتا. اب میں کسی کو جانتی ہوں وہ روبوٹ ایک بہت نارمل ورڈ ہے, وہ نہیں اس سے بولا جاتا. ایسا نہیں کہ وہ اچھا براڈ کاسٹر نہیں ہے, اٹس جسٹ دیٹ کہ کبھی کبھی آپ کی زبان پہ words کچھ, ہوتے ہیں. ہاں ایک لڑکی سے میں ملی, اسے ڈولفن نہیں بولا جاتا, وہ ڈافن ہی بولتی تھی. اب حالانکہ ڈولفن از پریٹی اسمال ورڈ, بٹ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کی زبان پر نہیں بولے جاتے, لیکن پھر وہ آپ کی چھاپ بھی بن جاتی ہے نا کہ یہ ہائلورونک کو توڑ کے بولتی ہے, وہ رابرٹ اور روبوٹ میں مکس کرتا ہے, یا وہ ڈولفن کو ڈافن بولتی ہے. تو وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں, اٹس ویری نارمل. تو آئی تھنک کہ وہ پریکٹس سے ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن یہ اب آپ ہائلورونک بول تو نہیں سکتے نا, بس ایک ورڈ ہے, اگر آپ نہیں بھی صحیح پروناؤنس کیا اٹس اوکے. صحیح بات ہے. سو میڈیم تھوڑا تھوڑا چینج ہو رہا ہے. فار ایگزامپل ڈیورنگ یور براڈ کاسٹ آپ اپنے ویژولس بھی دیتے ہو, ٹھیک ہے نا, آن فیس بک, ٹھیک ہے نا, اور آن انسٹاگرام, جس طرح آپ نے کہا. پہلے والے ریڈیو براڈ کاسٹرس کی تو لوگوں نے شکل دیکھی ہی نہیں ہوتی تھی ساری, یعنی ریٹائرمنٹ تک. جب ریٹائر ہوتا تھا تو شاید اخبار میں تصویر چھپتی تھی, اور وہی نا ان کا ایک وہ بھی ہوتا تھا, ایک نا گوسٹ رائٹر جس طرح ہوتا ہے ایک, ٹھیک ہے نا, اور ان کا چارم بھی یہی ہوتا تھا. تو آئی کین انڈرسٹینڈ وٹ یو سے کہ لوگوں کو جب تک وہ چیز ملتی نہیں نا وہ اسٹیم اپ ہوتے ہیں اور وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ انڈلج ہونے کی. سو ہاؤ تمہارے سوشلس پہ تمہارے میڈیا کی جاب کا کیا اثر پڑا؟ ہاؤ ڈڈ یو کنٹین یور سیلف آن فیس بک, انسٹاگرام اینڈ ٹویٹر؟ تمہارے فالوورس بھی بڑے ہوں گے. سو ہاؤ ڈڈ یو مینیج آل دیز تھنگس کہ انفارمیشن دینی ہے نہیں دینی, کون سی دینی ہے کون سی نہیں دینی, میں نے ایکسٹرا انسٹاگرام اکاؤنٹ بنا لوں. ہاؤ ڈڈ یو کم اپ ٹو دس؟ مجھے ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ ڈونٹ پٹ ایوری تھنگ آن سوشل میڈیا. یس میں اپنی فوٹو اپلوڈ کروں گی, لیکن پھر میں اپنی فوٹو بھی ایسے اپلوڈ کروں گی کہ اگر میں ایکس وائی زی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوں تو میں وہیں بیٹھ کے فوٹو نہیں اپلوڈ کروں گی, بیکاز سم ون از گونا کم دیر, وہ مجھے دیکھے گا, اس کو پتہ ہے میں کیسی دکھتی ہوں, اور وہاں سے جب میں اپنے گھر کو جاؤں گی تو وہ میری گاڑی میں مجھے ٹریس کرتا ہوا میرے گھر تک آ جائے گا. اٹس ویری سمپل. تو اس کے بعد کیسے کس ٹائم فریم چینج کیا میں نے سب سے پہلے تو, کہ بالکل ٹائم فریم اپنا جو ہے نا آگے پیچھے کر لیں. ویسے ہی میرے خیال سے ان جنرل سب لڑکیوں کو کرنا چاہیے, یہ ایک جنرل سیفٹی ٹپ ہے. اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ آئی تھنک کہ میں نے اپنی وہ جو رینٹس ہوتے ہیں نا کہ آپ اچھا آج میرے ساتھ یہ ہوا, آج میرے ساتھ وہ ہوا, وہ اگر آپ کا پرائیویٹ انسٹاگرام یا فیس بک اکاؤنٹ ہے, ہاں آپ کریں, ضرور کریں, لیکن جو آپ کا پبلک انسٹاگرام یا فیس بک اکاؤنٹ ہے نا وہاں یہ رینٹس نہ کریں, بیکاز پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو اٹ, پیپل آر ناٹ انٹرسٹیڈ. اور نہ ہی آپ یہ ریڈیو پہ کر سکتے ہیں, بیکاز اٹس جسٹ یوز دس. وہ خود انٹرٹینمنٹ سیکھ کر رہے ہیں, اور جب آپ ان کو ایگریشن یا کس طرح کی چیز دکھائیں گے تو دے ہیو دا رائٹ کہ وہ آپ کو جو ہے نا وہ پھر سنائیں گے, کیونکہ دے آر ناٹ دیئر ٹو لسن ٹو دس, دے آر ناٹ دیئر ٹو سی دس. روبا, آر یو آن ٹک ٹاک؟ I am on TikTok actually. So how does a radio broadcaster use TikTok? Acha, a few radio broadcasters they use TikTok اور ویری بریلینٹلی, بہت بہت ہاں. زبردست. میں نے باہر کے دیکھے ہیں کئی تو بہت ہی زبردست. ایون پاکستانی بھی ایک بڑے اچھے, مجھے ایگزیکٹلی ان کا نام نہیں آ رہا, ابھی تھوڑی دیر تک آئے گا, میں ضرور ان کا انسٹاگرام شیئر کرے گا. یعنی وہ فارمل ریڈیو میں ہے. ہاں وہ فارمل ریڈیو میں ہیں, اور انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ سی یہ چیز کی کہ انہوں نے رینڈم فوٹیجز لینا شروع کی, اور انہوں نے اپنا جو ان کی شاعری کلام یا آڈیو ڈائری ہوتی ہے وہ انہوں نے وہاں پوسٹ کرنا شروع کر دی. اینڈ ایکچولی لوگ ان کی آڈیو کو
ری شیئر کر رہے ہیں اینڈ اس کے بعد ان کا یوٹیوب چینل بھی اسٹیبلش ہو گیا. اور وہ رینڈم ریئلائزیشنز یا رینڈم کچھ جملے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں آپ ریئلائز کرتے ہیں دس از لائک دیٹ. سو وہ مطلب وہ اپلوڈ کرتے ہیں اینڈ ہی از ارننگ آؤٹ آف اٹ. نیکسٹ وٹ یو ہیو ان مائنڈ لائک یو ورکڈ ہیئر ان دا ریڈیوز. کتنا عرصہ کام کرنے کے بعد یو تھاٹ کہ آئی ووڈ ناؤ وانٹ ٹو ڈو مائی ایم فل. یہ ایم فل بھی ویسے ہی چلتے چلتے جا رہی تھی تو میں سوچا کہ چلو میں ایم فل کر لیتی ہوں. ایم فل بھی بائی دا وے ہوا کہ تم نے یعنی فوکس کر کے سوچا ہوا تھا کہ میں نے پہلے ہی کرنا ہے؟ نہیں میں نے پہلے اس لیے سوچا ہوا تھا بیکاز وہ لڑکیوں پر ایک ایڈیشنل پریشر بھی آ جاتا ہے نا شادی کا. صحیح. تو آئی تھنک 22 وین آئی ڈڈ مائی بیچلرس, اور جب بی ایس کر لیا تو پھر آئی واز لائک کہ اب اگر میں بیٹھ گئی نا تو پھر یہ سوال اٹھنا شروع ہو جائے گا. سو اس میں ایک ٹائم فریم ایکسٹینڈ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پڑھائی دوبارہ جلدی سے شروع کر دیں. تو میرا اپنا یہ پلان تھا کہ جلدی سے جو ہے نا وہ ابھی تو عمر نہیں ہے, ابھی تو انجوائے کرنا, تو ابھی تو جو ہے نا وہ کر لو. پھر وہ ہوا کچھ نہیں, کووڈ آ گیا اور پھر ہم گھر بیٹھ گئے. تو پھر دوبارہ ہم گھر بیٹھ گئے. میں کہا یہ کیا ہوا, بٹ چلو آئی تھنک کہ کتنے عرصہ کام کرتی رہی تم, یعنی یہ بی ایس کے فوراً بعد تم نے ایم فل شروع کر دیا تھا؟ دیٹس ویری نائس. ہاں وہ کوئی بریک نہیں. ہاں دیٹس ویری نائس. اچھا مگر ایم فل کرنے والے تو تھوڑا ایکیڈیمک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نہیں؟ انہوں نے تھوڑا سوچا ہوتا ہے کہ شاید میں پڑھاؤں گا یا میں نے پڑھانا ہے یا میں نے آگے پی ایچ ڈی کرنی ہے. تمہارا کیا ایم ہے؟ اچھا انیشلی میں بھی یہ سوچ رہی تھی کہ میں پی ایچ ڈی کروں گی, بٹ دین میں نے ایک دو ایکیڈیمک پروجیکٹس پکڑے اور پی ایچ ڈی جو کچھ لوگ کر رہے تھے ان کی ہیلپ کی, اور پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں یہ تو میں نے نہیں کرنا. بیکاز آئی تھنک مجھے بہت پہلے ریئلائز ہو گیا تھا. آئی ریلی وانٹ ٹو نو یور اسٹوری دو. اچھا پھر آپ نے کیا سوچا کہ کیوں نہیں کرنا, کیا وجہ؟ یہ تو بہت ڈرائی اور بورنگ کام ہے. اینڈ آلسو آپ اس لیے پی ایچ ڈی کرتے ہو, آپ مطلب آپ نے پیسے کمانے ہیں نا, بیسک آپ کا یہی ہے کہ آپ پیسے کماؤ. سو وہ تو میں کما رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر اب مجھے دو کشتیوں کا سوار ہونے کی کیا ضرورت ہے. سو اگر کرنی ہوگی کر لیں گے, لیکن کوئی ایسی زبردستی بھی نہیں آئی ہوئی کہ, اور دوسرا پاکستان سے سب نے مجھے کہا کہ پی ایچ ڈی نہیں کرنی. سو اٹس لائک اچھا چلو ٹھیک ہے, ابھی پی ایچ ڈی کرنے کا ہی پروگرام نہیں ہے تو پھر اس کو ڈراپ کرتے ہیں اور پھر کام کرتے ہیں. اینڈ دین میں نے 2-3 سال میں نے بہت لگا کے کام کیا سنو ایف ایم میں. ناؤ آئی ایم دا اسٹیشن مینیجر. آئی اسٹارٹڈ آف ایز اے ریڈیو براڈ کاسٹر, ناؤ آئی ایم دا اسٹیشن مینیجر. اسٹیشن مینیجر بنے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہوا؟ آئی جوائنڈ ایز اسٹیشن مینیجر فیبرری میں. اچھا دس ایئر؟ ہاں دس ایئر. ٹھیک ہے. سو زیادہ عرصہ. ہاؤ از اٹ, how old are you if I can ask? I'm 25. I turned 25 this month. ٹھیک ہے. So and you're the station manager, mashallah. Zabardast. How is it? Is it a pressurizing job? Is it a stressful job? Is it a happy job? Do you have to like یعنی اٹھنے سے پہلے لیزی ہوتی ہے کہ بڑا خوشی خوشی جاتی ہے آفس؟ نہیں میں خوشی خوشی جاتی ہوں. اچھا جتنا میں صرف ریڈیو کر رہی تھی اتنا خوشی خوشی نہیں جاتی آنیسٹلی, کیونکہ مینجمنٹ کا کام زیادہ ہے. اب مینجمنٹ کا بھی کام ہے. سو وہ آپ ریڈیو کو بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے, اینڈ ناؤ اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ مائی شو, اٹس اباؤٹ مائی ڈومین, مائی اسٹوڈیو, ٹھیک ہے. سو اب مجھے سارے شوز کا خیال. آپ کا شو, ہاؤ از یور شو گوئنگ اینڈ واٹس دا تھیم آف یور شو؟ ڈو یو لائک کس طرح کا کراؤڈ ہے ان یور شو؟ اچھا مائی شو اس کا نام ہے ویکینڈ ڈرائیو. ویکینڈ ڈرائیو میں ہم لوگ ویکینڈ وائبس کیچ کرتے ہیں, ناٹ سم تھنگ سیریس, ناٹ سو ڈیپ. ٹھیک ہے. لیکن وٹ ٹائم؟ 5 سے 8. ٹھیک ہے. اور اٹس آن سنو ایف ایم 89.4. سیلف پروموشن 101. ٹھیک ہے, زبردست. سو ہم لوگ وی ور آسکنگ فار اٹ. سو میں یوزلی اس میں جو ہے وہ بات کر رہی ہوتی ہوں, لائک اگر آپ کی ٹاپ ٹرینڈنگز آن ٹویٹر یا کوئی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, کوئی ڈبیٹ, اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ادر دین دیٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح آج کل اے آئی از اے نیو تھنگ, ایوری ون وانٹس ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, اینڈ ایکچولی وی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ بیکاز زندگیاں بڑی آسان ہو رہی ہیں. سو اگر کوئی پلیٹ فارم ہے جس سے کسی فوٹوگرافر کی ہیلپ ہو سکتی ہے, ہاں کسی بھی شخص کی, اسٹوڈنٹ کی آسانی ہو جائے, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو دیکھوں ایک بار, اینڈ اف آئی فیل لائک شیئرنگ اٹ تو میں وہ شیئر براڈ کاسٹ کر دیتی ہوں. ہاں ابھی ہم ایک نیا سیگمنٹ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, وہ ہے ویکینڈ ڈائریز. صحیح. ویکینڈ ڈائریز میں ہم بیسکلی یور شو از اے ویکینڈ شو.
Yes. 2 days? One day. One Friday. day? Friday, just Friday. हाँ. Okay, okay. Because it was so much pressure کہ بڑا ایکسکلوسیو شو رکھا ہوا تھا. بہت ایکسکلوزیو. ایکچولی میں منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے کرتی تھی 5 دن, لیکن دین اب مینجمنٹ والا کام تھوڑا ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے. ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے نا. سو آئی ریئلی وانٹ کہ وہ کوئی اور کرے اور میں اس کو اس سینس سے دیکھوں. اچھا, آزادی کتنی ہے روبا؟ کین یو لائک یو سیڈ کہ یو ٹاک, یو ٹیک آؤٹ ٹویٹر, یو سی ٹاپ ٹرینڈس, سو آر یو, یعنی آپ کو پوری آزادی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں آرام سے بات کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہر ادارے کی اپنی پالیسی ضرور ہوتی ہے, تھوڑا سا آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, لیکن اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی آپ کو ایج دیتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے بات کر سکو. اچھا, کانٹینٹ صرف آئی تھنک کہ پالیٹکس کے اراؤنڈ نہیں گھومتا, سوشل ایشوز ہیں, بہت زیادہ جینڈر ایشوز ہیں, اور یہ سارے ہمارے یہاں تو سینسریبل ہیں. ہاں, اچھا پالیٹکس میں سیاست سے دور مستی کے پاس والا فارمولا رکھتی ہوں, لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں اس طرح کے ٹاپکس کو ٹیپ کر لوں. اور جب آپ سیاست سے دور رہتے ہو نا, تو ایک تو کانفلکٹس بھی کم ہوتے ہیں اور آپ فروٹفل کانورسیشن بھی کر سکتے ہو. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ سیاست سے دور ہو, بیکاز ایک تو مین اسٹریم میڈیا ہمارا یہ بھی ہے نا کہ ہم سیاست کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں, اور جو عام آدمی اس کی تو بات ہوتی ہی نہیں ہے, میری آپ کی تو بات تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی بھی بات کریں, ضروری تو نہیں کہ عمران خان. سو وٹ ڈو یو وانٹ ٹو لائک ٹو پک آؤٹ آف دا ٹویٹر سرچ ٹرینڈس, اس میں سے کس طرح کا ٹاپک تم کہتی ہو کہ میں اس بارے میں آئی چوز دس ون فار ٹوڈے, لائک لاسٹ دفعہ کون سا ٹاپک چوز کیا تھا؟ اچھا, لاسٹ ٹائم آئی ڈونٹ ریممبر, جو اپنے ڈائریز میں دیکھنا پڑے گا, لیکن یوزلی آئی پریفر سوشل ایشوز اسپورٹس کے حوالے سے. جس طرح ابھی ہماری انڈر 19 ٹیم نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا میچ میں انڈیا کے خلاف, جو ہمارا وارم اپ میچ تھا, اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی. آئی تھنک اس طرح کی کانورسیشن لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں, سننا بھی چاہتے ہیں. نیا ٹیلنٹ ہے, کوئی اچھی بات ہو رہی ہے, پازیٹیو بات ہو رہی ہے, خبر اچھی ہے, بری نہیں ہے, دے وانٹ ٹو لسن ٹو اٹ, جسٹ گیو دیم دیٹ. آئی مین ان کا کیا قصور ہے, وہ تھکے ہارے باس کی باتیں سنتے آئیں, پھر وہ ریڈیو ٹیون ان کریں, اور پھر وہ سنیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو فلاں نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ بیان دے دیا اور ایسا ہو گیا ویسا. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ یعنی کرنٹ میڈیا سینیریو, اور صرف ہم ریڈیو کی بات کریں گے, ڈو یو تھنک کہ دیر از مور اسپیس, ڈو یو تھنک کہ مور چینلس کین کم آؤٹ, ڈو یو تھنک کہ نہیں اپنا آپٹیمم لیول پر ہے, یا ڈو یو تھنک کہ مور ڈفرنٹ سارٹ آف پروگرامس کین کم آؤٹ؟ ہاؤ ڈو یو ریٹ اٹ کہ ہاں آؤٹ آف 10, چلو ریٹڈ آؤٹ آف 10؟ آنیسٹلی اگر میں پورے جتنے بھی اسٹیشنز ہیں ان کے کانٹینٹ کو دیکھوں تو 5 آلموسٹ میکنگ اٹ جسٹ بیرلی پاسنگ, کیونکہ 2-3 اسٹیشنز ہیں جو کہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, جس میں سے جیسے کہ سنو ایف ایم ہے ایک اچھا, ادر دین دیٹ سٹی ایف ایم 89 ہے آپ کے پاس, 91 ہے جو کہ اچھا کانٹینٹ, اچھے آر جیز, پڑھے لکھے لوگ وہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, میک سینس. سما ایف ایم جو اب میرا خیال سے میرا ایف ایم ہو گیا, وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے. ادر دین دیٹ ایف ایم 100 ریئلی نائس پیپل, بٹ یٹ اگین پالیسیز آئی ڈونٹ نو کہاں جا رہی ہیں ان کی. اور بہت سارے چینلز ہیں جو کہ بس ویسے ان کے سارا دن ہی لیٹ نائٹ شوز چل رہے ہوتے ہیں. وہ صبح مارننگ شو بھی ان کا لیٹ نائٹ شو ہوتا ہے, اور پھر تھرو آؤٹ وہ دوپہر میں بھی ویسے گانے. ہاں, اور پھر کچھ ویمن اورینٹیڈ شوز ہوتے ہیں جو مجھے نہیں پتا کہ کچن تک کیوں محدود ہیں. روبا, ہمارے یہاں نا میڈیا میں, دس وی گوئنگ ٹورڈز دا لاسٹ آف آور پوڈ کاسٹ, ہمارے میڈیا میں نا وہ بہت ہوتا ہے فیکنیس, وہ رائٹنگ میں بھی, یعنی رائٹنگ بہت اچھی ہوگی, ٹھیک ہے, مگر کیا مطلب بن رہا ہے اس جملے کا وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہوگا, مگر کیا کمال خوش خطی ہوگی, ٹھیک ہے. اور لیٹس فار ٹی وی اسکرینس, ٹھیک ہے, بہت زبردست پرسنالٹی بنائی ہوئی ہوگی میک اپ روم سے, مگر جب کوئی بات کرنے کا بات آئے گی تو وہ بالکل ناٹ اپ ٹو دیٹ اسٹینڈرڈ, ٹھیک ہے. سملرلی ان ریڈیو ایز ویل, ہم ٹی وی میں بھی دیکھتے تھے, اس باقی جگہ پہ بھی جب بات کر رہے ہیں, بات کرتے کرتے جیسے وہ آف ایئر ہوئے تو ٹیون بھی چینج ہو گئی, بندہ بھی چینج ہو گیا, بالکل چینج ہو گیا, ٹھیک ہے. دس ہیپنس اے لاٹ ان میڈیا. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس, وائی ڈز دس ہیپن؟ اچھا, آنیسٹلی جب آپ کے آگے مائک ہوتا ہے تو یو آر اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ پرسن اینڈ دیٹس کمپلیٹلی نارمل, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ڈفرنٹلی لائک پولر اپوزٹ پرسنالٹی آپٹ
کر لوں. وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے میں نے دیکھا ہے وہ زیادہ دیر کر نہیں پاتے, وہ ریڈیو کو انجوائے نہیں کر پاتے, صحیح بیکاز بات. ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے یس یو کین بی دیٹ پرسن But you اف can یو not وانٹ. forever. ہاں, اب جیسے اف آئی لک ایٹ نواز انجم صاحب, وہ ایک کیریکٹر کرتے ہیں اور وہ کیریکٹر کو تھوڑی دیر نبھاتے ہیں, اس کے بعد ہی از آؤٹ آف دیٹ, پھر وہ نواز انجم ہے اور وہ پھر وہی کیریکٹر کر رہے ہیں جو کہ یو نو وہ اپنی پرسنالٹی پلے کر رہے ہیں. سو اس میں وہ کیریکٹر اگر وہ جیسے اتنے سالوں سے کر رہے ہیں اگر ریڈیو پہ بیٹھ کے, تو وہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کی انگیجمنٹ کم ہو جاتی ہے یا وہ خود بور ہو جاتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو وہ پورٹری نہ کریں جو وہ ہیں, تو پھر ہی ول آلسو لوز اٹ اینڈ آڈینس ول آلسو لوز اٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی اوتھینٹک اینڈ اوریجنل, اینڈ آلسو آواز کو اتنا یوں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بیکاز سم پیپل ڈو دیٹ اینڈ اٹس ویری آف. یہ وہی نا وہ رات والے پروگرام خواتین دے ڈو اٹ, مرد حضرات بھی کرتے ہیں. سو ہاں. اچھا, in the end would you like to give any message to our aspiring media personnels who are like studying, any message for the ladies خاص طور پہ, ٹھیک ہے. اچھا, ون تھنگ جو کہ میں نے بہت دیر بعد ریئلائز کی وہ یہ کہ دس از دا ڈیجیٹل ورلڈ, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. آپ ریڈیو کرنا چاہتے ہیں, ٹیگ ڈیجیٹل پلیٹفارمز along. مطلب آئی ایم پرابیبلی یو ول بی سیئنگ کہ اچھا ربا تم تو کرتی نہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. اب مجھے ٹائم نہیں ملتا. جب پہلے میرے پاس ٹائم تھا میں کر سکتی تھی, میں نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا, اینڈ ناؤ یس آئی ریگریٹ اٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ اب کیونکہ میرے پاس جاب کے ساتھ ٹائم نہیں ہوتا, اب مشکل چیزیں ہو گئی ہیں, اب وہی والی بات کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سو آئی ریئلی وانٹ ایوری ون ٹو ٹیگ ڈیجیٹل پلیٹفارمز along. ادر دین دیٹ if you feel like doing it, just do it. اچھا, دنیا آپ کو سب کچھ دینا چاہتی ہے کہ جو کہ آپ یو نو یو ورکنگ فار اٹ, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ول ہولڈ بیک. اچھا نہیں, تھوڑا ٹائم لگے گا, اللہ تعالیٰ ول گیو یو, مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہولڈ بیک کرے گا. اینڈ تیسرا, اسپیک آؤٹ. اف یو ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ, ٹاک اٹ آؤٹ. بیکاز اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کرو گے نا, اگر آپ بہت نائیو ہو گئے, انیشلی بالخصوص لڑکیاں, اگر آپ بہت نائیو ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ بی روڈ ٹو پیپل, بی ریئلی نائس ٹو پیپل اراؤنڈ یو, بٹ the point is if you don't feel like doing something, tell them. If you feel like doing something, tell them. Speaking out, talking it out, communicating is the easiest way. مطلب اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ خراب نہیں ہوتی.